تلاوت سننے کا ثواب تو مل جائے گا، جو آپ تلاوت سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا، لیکن جو اصل قرآن کا مقصد ہے زندگی بدلنا، زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنا، زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کرنا، وہ چیز ہمارے اندر نہیں آ پائے گی۔ اور نتیجہ آپ دیکھ لیں، لوگ قرآن پڑھ تو رہے ہیں لیکن قرآن سمجھ نہیں رہے۔ جب قرآن سمجھیں گے نہیں تو تبدیلی آئے گی نہیں، انقلاب آئے گا نہیں، اور اسلام انقلاب چاہتا ہے۔ تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں اس سورہ مبارکہ سے جس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ سورہ فاتحہ کی اہمیت کیا ہے۔ جب بھی کوئی مصنف کوئی کتاب لکھتا ہے تو وہ مقدمہ لکھتا ہے۔ ہر کتاب کے شروعات میں ایک مقدمہ ہوتا ہے، تمہید ہوتی ہے۔ وہ پوری کتاب کا نچوڑ اپنے مقدمے کے چند صفحات میں بیان کرتا ہے۔ ہزاروں صفحات کی کتاب ہوگی لیکن چند سو صفحات میں یا چند صفحات میں یا درجنوں صفحات میں وہ پوری کتاب کا خلاصہ اپنی صلاحیت کے مطابق پیش کرے گا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ابن خلدون نے کتاب لکھی اور پوری ایک ضخیم جلد میں اس کا مقدمہ ہے۔ اکثر تاریخ کے طلباء کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پوری نہ پڑھ سکو تو مقدمہ دیکھ لینا، تو سمجھ میں آ جائے گا۔ ایسے ہی آپ اور بھی کتابیں جو پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے۔ تو ہر دنیا کا مصنف مقدمے میں پوری کتاب کا نچوڑ رکھتا ہے بلا تمثیل۔ اللہ کی پوری کتاب کے سارے مضامین اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ سارے مضامین سورہ فاتحہ میں، ایک ہی رکوع ہے اس کی اور 7 آیتیں ہیں، لیکن کیا شان ہے اس سورت کی۔ آپ کو دعا کرنے کا وقت نہیں ہو، ٹائم نہیں ہو، جس نیت سے بھی اس سورت کو آپ پڑھ لیں آپ کو مانگنے سے زیادہ ملے گا۔ کوئی بیمار ہو اس پہ پڑھ کے دم کر دیں اسے شفا، اسی لیے اس کا نام حدیث میں سورۃ الشفا بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو شفا عطا۔ اور صحابہ کرام بہت زیادہ جھاڑ پھونک کے لیے کچھ معاذ اللہ وہ دوسری چیزوں کا استعمال نہیں کرتے تھے، یا تو وہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے یا تو قرآن مقدس کی آخری صورتیں۔ سورہ فاتحہ کی شان یہ، ابھی بھی یہ جو کورونا کی وبا جو چل رہی ہے، آپ اگر مریض کے کان میں بسم اللہ کی میم کو الحم کی لام میں ملا کر 7 مرتبہ پڑھ کے دونوں کان میں دم کر دیں، پھر اس کی برکت دیکھیں۔ کوئی مرض ہو، کیسا ہی مرض ہو، بڑی بات ہے سورہ فاتحہ کی۔ اور میں تو یہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھے وہ تو بلاؤں سے محفوظ ہی رہے، اس لیے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ دراصل مسئلہ یہ ہے نا کہ سورہ فاتحہ پڑھ تو رہے ہیں لیکن توجہ ہی نہیں ہے کہ پڑھ کیا رہے ہیں۔ کتنا عظیم خزانہ ہاتھ میں ہے، اس پر توجہ نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے فاتحہ ہے، قرآن کے اسرار و رموز کو کھولنے والی سورت۔ اس کو اللہ کی رحمتوں کے باب کو کھولنے والی سورت۔ رحمتوں کے ابواب کھلتے ہیں اس سورت کو پڑھنے سے، علم کے ابواب کھلتے ہیں اس سورت کو پڑھنے سے۔ یہ ام القرآن بھی ہے، قرآن کی اصل ہے یہ۔ 7 مثانی بھی ہے، بار بار دہرائی جانے والی سورت ہے۔ کائنات میں جتنی یہ سورت پڑھی جاتی ہے کوئی سورت اتنی نہیں پڑھی جاتی۔ یہ سورہ فاتحہ آغاز ہوتا ہے بسم اللہ شریف سے، حالانکہ بسم اللہ شریف کسی سورت کا جز نہیں ہے۔ بسم اللہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ 2 سورتوں کے درمیان فصل کرے۔ البتہ یہ سورۃ النمل کی آیت کا ایک حصہ ضرور ہے، اس لیے قرآن مقدس اللہ کا کلام ہی یہ بھی بسم اللہ شریف میں کسی سورت کا، یعنی جو سورت ابتدا میں پڑھے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ صرف فصل کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے
صحابہ کو حکم دیا تھا کہ کوئی بھی کام کرو تو بسم اللہ سے کرو، کوئی بھی کام، حتیٰ کہ اگر چراغ بجھاؤ تو بھی بسم اللہ پڑھ کے بجھاؤ، گھر کا دروازہ کرو تو بسم اللہ، گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کے بند کرو، جو کام کرو بسم اللہ پڑھ کے۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھ دی جاتی ہے اس کام کی تکمیل اللہ کے کرم پر ہو جاتی ہے، پھر اللہ اس کو پورا فرماتے ہیں۔ ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ۔ حضور کی تعریف بھی اللہ ہی کی تعریف ہے، انبیاء کی تعریف بھی اللہ ہی کی تعریف ہے، جس کی تعریف کر سب خوبیاں اسی کو۔ اور آپ دیکھیں اللہ اپنی حمد کے بعد کہتا ہے وہ سب خوبیاں اس کو جو رب العالمین ہے۔ رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو، پرورش کرنے والا، سارے عالمین کا پرورش کرنے والا ہے۔ کیوں بھئی؟ پرورش اگر کوئی کسی کی کرتا ہے تو کسی لالچ سے کرتا ہے نا، جیسے باپ بیٹے کی پرورش کرتا ہے تو اس لالچ سے کرتا ہے کہ بڑھاپے میں میرے کام آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کیوں پرورش کر رہا ہے؟ تو کہتا ہے الرحمن الرحیم، اس لیے کہ وہ بہت مہربان ہے، نہایت مہربان۔ یہ رحمان جو ہے نا یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی جہاں پر مہربانیوں کی انتہا ہو جائے، اب اس کے آگے مہربانی کا کوئی تصور نہیں کیا جائے، اتنا مہربان ہے وہ۔ اب یہاں ایک خوبصورت بات آپ سے عرض کروں، بہت پیاری بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کا خدا خونخوار ہے، وہ تو معاذ اللہ لڑائی کا حکم دیتا ہے اور جھگڑے کا حکم دیتا ہے، وہ یہ ہے معاذ اللہ۔ دیکھو اللہ نے اپنی کتاب میں اپنے ذاتی نام کے بعد جو اپنا پہلا صفاتی نام بیان فرمایا وہ قہار نہیں کہا، حالانکہ وہ قہار بھی ہے، جبار نہیں کہا کیونکہ وہ جبار بھی ہے، کیا کہا؟ رحمان، نہایت رحم والا، نہایت مہربانی کرنے والا۔ پتہ چلا بندوں سے اللہ کا تعلق خوف، ہراس، نفرت اس کا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے بندوں کا تعلق محبت کی بنیاد پر ہونا چاہیے، پیار کی بنیاد۔ اب آپ کہیں گے تو آپ تو خوف کی بات کرتے ہیں، ایک خوف نفرت کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے ہم دشمن سے نفرت کرتے ہیں تو اس سے ڈرتے بھی ہے حملہ نہ کر دیں، سانپ سے ڈرتے بھی ہے، نفرت بھی کرتے ہیں کاٹ نہ لے، لیکن ایک خوف محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، پیار کی وجہ سے۔ باپ سے بھی ڈرتے ہیں، استاد سے بھی ڈرتے ہیں، پیر سے بھی۔ یہ نفرت والی محبت نہیں ہے، یہ نفرت والا خوف نہیں ہے، بلکہ یہ پیار والا خوف ہے، محبت۔ تو اللہ سے رشتہ محبت کا ہونا چاہیے، تو وہ نہایت مہربان ہے، کرم کی انتہا ہے۔ اگر اسی پہ گفتگو کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پون گھنٹہ ناکافی ہو، اسی ایک بات پر وہ کتنا مہربان ہے، اس کی مہربانیوں کی انتہا تو دیکھو، ماں سے بھی زیادہ، ماں اتنی مہربان نہیں جتنا وہ ہے۔ اگر کبھی ماں باپ کی نافرمانی کرو، ماں باپ کہتے ہیں نکل میرے گھر سے،
لیکن اس کی اتنی نافرمانیاں کی جاتی ہے، کبھی نہیں کہتا نکل میری زمین سے، اس لیے کہ کہاں جاؤ گے، میرا کھانا دیا مت کھانا، میرا دیا پانی مت، سب نعمتیں۔ اچھا کیسا کریم ہے، اپنے سامنے دیکھتا ہے، اپنی قدرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے جرائم اور گناہ کرتے ہوئے، پردے بھی ڈالتا رہتا ہے، نعمتیں بھی دیتا رہتا ہے، موقع بھی دیتا رہتا ہے۔ کیسا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، اس کی مہربانیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ لیکن اس کو رحمان اور رحیم سمجھ کر کے بے باک نہیں ہو جانا۔ تو آگے دیکھیے کیسا تسلسل ہے، اس کو رحمان اور رحیم سمجھ کر بے باک نہیں ہو جانا، تسلسل۔ وہ مالک یوم الدین بھی، وہ بدلے کے دن کا وہ حساب بھی لے گا۔ پھر اگر تم بے باک ہوئے تو پھر وہ آگے اس یاد رکھنا وہ حساب بھی لے گا، اور سب کو کٹہرے میں کھڑا کرے گا، کیا بادشاہ، کیا تاجدار، کیا امیر، کیا غریب، اور سب سے لے گا۔ حتیٰ کہ سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ سینگ والی بکری کو بھی اس دن سزا دے گا کہ تو نے بغیر سینگ والی بکری کو کیوں مارا تھا۔ حالانکہ بکری مکلف نہیں ہے، لیکن جس نے ظلم کیا تو اس کو صلہ ملے گا، تو انسانوں کا حال کیا ہوگا یہ انسانوں کو سوچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ عبادت تو صرف اللہ ہی کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، ایک ہی ذات ہے عبادت کے لائق، وہ ہے رب محمد۔ رب محمد کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی خدا عبادت کے لائق نہیں، ایک ہی خدا۔ تو بندوں سے کہلوایا جا رہا ہے، یہاں بھی کتنی خوبصورت بات ہے، کہا جاتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کر رہا ہے اکیلے، اور کیا کہتا ہے ہم تیری عبادت۔ تو یہ ہم کون ہے؟ تو یہاں پر صوفیہ بہت خوبصورت نقطہ بیان کرتے ہیں، ارے تو عبادت جو کر رہا ہے تو تیری عبادت اس قابل نہیں ہے کہ قبول ہو جائے۔ تو وہ جو صحابہ عبادت کر چکے، انبیاء عبادت کر چکے، اولیاء عبادت کر چکے، اپنی عبادت کو ان کی عبادت کے ساتھ ملا کر پیش کر، تو اللہ ان کے صدقے تیری بھی قبول فرما لے گا۔ وہ ایسا ہوتا ہے نا، جیسے کہ کسی کا مال کھوٹا ہوتا ہے، تو کھوٹا مال ایک ہو اور کھرا مال 10 ہو، اب بیچنے والا بولے بھائی سب ساتھ میں دینا ہے، تو بولتا چھوڑ یار یہ 10 تو اچھے ہیں نا، ایک خراب ہے تو کیا ہوا، بلا تمثیل اپنی عبادتیں مقبولوں کے ساتھ پیش کرو، تو ان مقبولوں کے صدقے ہماری عبادتیں بھی قبول ہو جائیں۔ اللہ کے لیے عبادت صرف تیری عبادت، اور مدد بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں۔ اب یہاں آ کر کے کچھ لوگ تھوڑا سا جو ہے وہ ٹھوکر کھاتے ہیں کہ عبادت تو صرف اللہ ہی کی ہے اور مدد بھی صرف اللہ ہی کی ہے، تو پھر ہم اب کسی سے مدد کیوں مانگے؟ اب اگر آپ کسی سے بھی مدد مانگو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ یا ٹھوکر کھا جاتے لوگ، اگر کسی سے بھی مدد مانگنا یہ شرک ہوا تو ڈاکٹر سے دوا کی مدد نہیں مل سکتی، سیٹ سے روزی کی مدد نہیں مل سکتی، استاد سے تعلیم کی مدد نہیں مل سکتی۔ تو قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ بھی اپنی عقل سے نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے فرمان کی روشنی میں۔ 1450 سالہ قرآن کی جو تفاسیر آئی ہے، وہ جو 1400 سال پہلے کا جو ذخیرہ ہے، اور جو ائمہ نے، اہل بیت نے، اور ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آقاؤں نے، بڑے بڑے علماء، محدثین نے، مفسرین نے جو ہمیں عطا فرمایا، اس کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ اگر کسی کو آپ اللہ کا بندہ سمجھ کر اس سے مدد طلب کرتے ہیں کہ اللہ کے اذن سے یہ مدد کر رہا ہے، تو یہ شرک نہیں، یہ مدد بھی اللہ ہی کی مدد ہے۔ اور اگر آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی کو بھی یہ سوچ کر کہ اللہ چاہے نہ چاہے معاذ اللہ کہ یہ تو مدد کر دے گا، اللہ نہ بھی چاہے تو پھر وہ مشرک ہو جائے گا۔ نہیں، ساری مدد اللہ کی طرف سے ہے، ذریعہ کوئی بن سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ سے بندہ دعا کر رہا ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے بندے دعا کر کہ مجھے سیدھا راستہ چلا، سیدھے راستے کی وہ چلنے کے لیے دعا مانگتا ہے کہ مجھے سیدھا۔ دیکھو سیدھا راستہ آدمی میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ مولا تو چلا، سیدھا راستہ مجھے تو چلا، اپنے کرم سے چلا۔ اور پھر اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نکالا تھا
تو اس نے چیلنج کیا تھا کہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھ کر تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا. تب سیدھے راستے میں بڑے اختلاف ہے, تو بندے اس کو پہلے ہی دن واضح کر دیا گیا اس سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے. تو پھر وہ بھی بیان کر دیا گیا کہ نبیوں کا راستہ, صدیقین کا راستہ, شہداء کا راستہ اور اولیاء کا راستہ, یہ سیدھا راستہ ہے, تمہیں اس کی طرف چلنا ہے. مطلب یہ ہے کہ عبادت میں, ریاضت میں, راتوں میں, دنوں میں, شادی بیاہ میں, موت میت میں, ہر معاملے میں تمہیں کس راہ پر چلنا ہے؟ جس راستے پر انبیاء کرام چلے وہی سیدھا راستہ ہے. پھر اس کے بعد سیدھے راستے کے بعد ٹیڑھے راستے کی بھی نشاندہی کر دی گئی اور کہا گیا کہ مولا ان کا راستہ نہ چلا جس پر تو نے غضب کیا یا جو بہک گئے. یعنی ہمیں ولیوں کا راستہ چلا, ہمیں صدیقین کا راستہ چلا, ہمیں شہیدوں کا راستہ چلا, ہمیں نبیوں کا راستہ چلا, مگر ہمیں یہودیوں کا اور عیسائیوں کا راستہ نہ چلا. نہ ہم یہودیوں کے راستے پہ جانا چاہتے ہیں کہ یہودیوں نے کتابیں بدل دی, یہودیوں نے نبیوں کی توہین کی, یہودیوں نے نبیوں کو قتل کیا, یہودیوں نے نبیوں کی بے ادبی کی, ظلم کیا, زیادتی کی, اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محبت میں خدا کا بیٹا کہہ دیا, ان کی ماں کو معاذ اللہ خدا کی بیوی کہہ دیا. تو نہ ہم ان کے راستے چلا ہمیں, نہ ان کے راستے چلا. مجھے اپنی قوم کو دیکھ کر اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہم ہر دعا میں کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ اللہ نہ ہمیں یہودیوں کے راستے پہ چلا, نہ ہمیں عیسائیوں کے راستے پہ چلا, اور نماز کے بعد چلتے انہی کے راستے پہ. بال کٹیں گے تو انہی کے انداز میں, کپڑے ہوں گے تو انہی کے انداز میں, شادی بیاہ ہوں گی تو انہی کے انداز میں, ملاقات ہوگی تو انہی کے انداز میں, کھانا پینا ہوگا تو انہی کے انداز میں. یعنی اللہ نے جس کی طرف جانے سے منع کیا ہے اس کی طرف زیادہ لوگوں کی توجہ ہو رہی ہے. اللہ میری قوم کے حال پر رحم فرمائے, اور اللہ یہود و نصارہ کی فکر سے اس قوم کو محفوظ رکھے اور ان کی سازشوں سے محفوظ رکھے. ہمیں بار بار اس کا خیال اپنے بچوں کو دلانا چاہیے کہ یہود و نصارہ کے راستے پر مت چلو, انبیاء کے راستے پہ چلو, صدیقین کے راستے پہ چلو, شہداء کے راستے پہ چلو, صالحین کے راستے پہ. اور جب سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے تو آمین کہنا یہ سنت ہے, اور اس کی بڑی برکتیں. جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے, اس کے بعد آغاز ہوتا ہے سورۃ البقرہ شریف کا. سورۃ البقرہ کے کچھ مضامین آپ کو پہلے میں اشارتاً بتاؤں کہ اس میں ایک واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہے, گائے کے اس کے ذبح کا واقعہ. گائے کو ذبح کرنے کا ایک واقعہ اس میں آیا ہے, اس لیے اس کا نام ہے سورۃ البقرہ. عربی میں بقرہ بڑے قاف سے بقرہ گائے کو کہتے ہیں. یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس کی 40 رکوع ہے, طویل ہے یہ سورہ مبارکہ. مکے میں جو صورتیں نازل ہوئی اور مدینے میں جو صورتیں نازل ہوئی ان میں فرق ہے. مکے کے لوگ وحی سے ناواقف تھے, مکے کے لوگ جہالت کی وادیوں میں ڈوبے ہوئے تھے, لیکن مدینہ منورہ کے اندر انصار تھے, اور انصار کے علاوہ جو یہودی تھے, چونکہ وہ انبیاء کی اولاد میں سے تھے, بنی اسرائیل جن کو کہتے ہیں یہودی, تو وہ وحی بھی جانتے تھے, نبوت و رسالت کے بارے میں بھی ان کو علم تھا, انبیاء کا بھی تعارف تھا کیونکہ وہ تھے نبیوں کی اولاد میں سے, لیکن بگڑ گئے تھے, وہ نبیوں کے راستے سے ہٹ گئے تھے وہ, تو ان کو پتہ تھا. تو جو مکۃ المکرمہ میں صورتیں ہیں اس میں آپ کو اکثر آخرت کا تذکرہ ملے گا اور عقیدے کی باتیں ملے گی, لیکن مدینہ منورہ کے اندر جو ہے اس میں اکثر احکامات ہیں, اعمال ہیں, اور اکثر انبیاء کرام کے واقعات ہیں. اس لیے کہ واقعات انبیاء کرام یہودیوں کے سوا اور لوگ نہیں جانتے تھے. مکے والوں کو پتہ ہی نہیں تھا انبیاء کے واقعات, انہیں نہیں پتہ تھا. مدینے میں جو یہود رہتے تھے اور ساری کمانڈ یہودیوں کے ہاتھ میں تھی, تو جب آقا مدینہ منورہ پہنچے اکثر لوگ مسلمان ہوئے. تو اس کے بعد یہودیوں نے, ان کو بڑی تکلیف تھی تو سازشیں رچنا شروع کی. کچھ تو مسلمان ہوتے گئے, کچھ نہیں ہوتے تھے, تو عجیب عجیب قسم کے سوالات کرتے تھے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ نازل فرمائی، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور بھی بہت سے انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے۔ خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بہت زیادہ اس کے اندر آئے ہیں۔ اس کا پہلے آغاز ہم کرتے ہیں، ابتدا میں بہت خوبصورت سا مضمون ہے، پورا قرآن ہی خوبصورت ہے، کیا چھوڑیں اور کیا بیان کریں، بس چونکہ وقت کی قلت ہے اس لیے جلدی سے چلتے ہیں۔ الف لام میم سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات، حروف مقطعات۔ یہ وہ ہے جس کے بارے میں علامہ راضی لکھتے ہیں کہ اس کا علم اللہ جانتا ہے اور اللہ کی بتائے سے اللہ کے رسول جانتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں حضور کے بتانے سے اس امت کے اولیاء جانتے ہیں، یا اللہ کے وہ مقرب بندے جن پر اللہ قرآن کے اسرار کھولنا چاہتا ہے۔ تو کتنی خوبصورت بات علامہ راضی صاحب نے فرمائی۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن مقدس کو جو کثرت سے پڑھنے لگتا ہے، جو قرآن کو کثرت سے پڑھنے لگتا ہے تو قرآن کے الفاظ بھی اس سے بات کرنے لگتے ہیں، اور قرآن کے الفاظ خود اس کو بتاتے ہیں کہ میرا معنی کیا ہے، میرا مطلب کیا ہے۔ لیکن یہ منزل بہت جلدی نہیں آتی، یہ منزل کچھ تاخیر سے آتی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ اس کو یاد رکھیے گا، بہت خوبصورت اور بڑی اہم بات ہے کہ بندہ تلاوت کرتے کرتے قرآن میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ قرآن کے حروف اس کو بتاتے ہیں کہ میرا مطلب کیا ہے، میرا معنی کیا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا کہ قرآن کا نزول بند ہو گیا ہے، لیکن قرآن کے معنی کا نزول اب بھی مومنوں کے دل پہ ہوتا رہتا ہے۔ ہر دن اس کے نئے معنی اللہ کے مقرب بندوں کو پتہ چلتے رہتے ہیں، بے شمار معنی ہے قرآن مقدس کے معنی کا۔ ہم کوئی تعارف یا اس کا تعین جو ہے اس کی حدیں نہیں باندھ سکتے، اس لیے کہ جب دنیا کے سمندر کی کہ کنارے کو ڈھونڈنے کے لیے لوگ جو ہے وہ ناکام ہیں، تو اللہ کے کلام کا جو علم کا سمندر ہے اس کے کنارے تک کوئی کیسے پہنچ سکتا ہے۔ اس میں جو جتنی گہرائی سے اندر جائے گا اتنے اس کو مضامین اور معنی اور فہم قرآن اس پر جو ہے وہ کھلتا رہے گا۔ غالباً ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ جب عشق کی کیفیت آتی ہے تو معنی قرآن خود بتانے لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے، یہ عظیم کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ بھائی شک کرنے والے تو بہت پیدا ہوں گے اس میں، ایسا نہیں کہ لوگ اس میں شک نہیں کریں گے۔ بات یہ ہے کہ قرآن جو بات کرتا ہے اتنی مضبوط کرتا ہے، کافر تو شک کریں گے، منافق تو شک کریں گے، لیکن قرآن کے واقعات، قرآن کی غیبی خبریں، قرآن کی دلیلیں جب یہ اہل ایمان کے سامنے پہنچے گی تو یا جو اہل انصاف کے سامنے پہنچے گی تو یہ اس کو پڑھ کر کے یقین کریں گے، انہیں شک نہیں آئے گا، کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ غیب کی خبر جو قرآن نے بیان کی وہ ہو رہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن مقدس نے 1400 سال پہلے جو وہ کئی غیبی خبروں میں سے غیبی خبر یہ بیان کیا تھا، مرج البحرین یلتقیان، کہ دو سمندر ہے اور دونوں ایک دوسرے سے ساتھ میں مل کر کے بہتے ہیں مگر ملتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے اندر ضم نہیں ہوتے، وہ ایک ساتھ میں ملتے ہیں۔ کیوں؟ برزخ لا یبغیان، کہ اللہ نے اس کے درمیان ایک جھلی اور ایک دیوار پیدا کر دی۔ اس وقت کسے پتا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا بھی سمندر ہوگا؟ لیکن بعد میں قرآن تو بول گیا، قرآن بول گیا، ماننے والے دیکھو، ہمیں کوئی چیز نظر آئے نہ آئے، کوئی چیز قرآن کی سمجھ میں آئے نہ آئے، اللہ کا کلام ہے، ہم نے مان لیا، ہمارے نبی نے بیان کر دیا، ہم نے مان، یہ یقین ہونا چاہیے مسلمانوں کو، بس یقین پیدا کرے۔ صحابہ نے مان لیا، انہوں نے دیکھا نہیں کوئی ایسے سمندر بھی ہے، دو سمندر ہے جو ساتھ میں ملتے ہیں، بہتے ہیں، ملتے نہیں ہیں، دونوں کا پانی آپس میں جو ہے وہ ساتھ بہتا ہے، کیونکہ اس کے درمیان برزخ ہے، جھلی ہے، ایک دیوار ہے گویا کہ قدرت نے پیدا کر دی ہے، نظر نہیں آتی، وہ مان لیا صحابہ نے۔ بعد میں لوگوں کو پتا چلا
کہ وہ دو سمندر جہاں ملتے ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے پہ چڑھتے ہیں نہیں، یہ ضم نہیں ہوتے ہیں، تو وہ تو افریقہ کے اندر ہے، ساؤتھ افریقہ میں. اور میں بھی گیا وہاں پر، میں نے بھی دیکھا اس کو، میں وہاں پر پہنچا ہوں، میں نے دیکھا یہ منظر قرآن مقدس کی آیت مبارکہ. لیکن قرآن تو بیان کر چکا. جس وقت تو میں وہاں پہنچا تھا تو میری خوش نصیبی یہ تھی کہ حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی بھی وہاں تشریف فرما تھے، وہ ساتھ لے گئے تھے مجھے. بلبل باغی مدینہ قاری رضوان خان صاحب بھی، ہم لوگ تینوں ساتھ تھے وہاں. اتفاق کی بات یہ تو لیکن ہے، ہم نے دیکھا اپنی وہ منظر دیکھا، خوبصورت منظر اپنی آنکھوں سے، وہ نظارہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے دکھایا. تو دیکھو قرآن غیب کی بات کی، لیکن اس کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے اور بھی قرآن مقدس کی، جیسے ایک چیز قرآن کہتا ہے یہ زمین اور آسمان کے درمیان کی جو خالی جگہ ہے، ہم نے اس کو بے مقصد بے فائدہ پیدا نہیں کیا. اب قرآن نے یہ بات کب کہی؟ 1400 سال پہ، کہ بھئی اب یہ خالی جگہ کیا کام کی؟ یہ دماغ میں آتا ہے خالی جگہ کیا کام کی؟ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ خالی جگہ ہم نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی. کب کہا؟ 1450 سال پہلے. آج دنیا اسی خلا کے اندر سیٹلائٹ کے نظام کے ذریعے سے کتنا کام کر رہی ہے، تو ہے نا فائدے کی چیز. اس وقت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا، لیکن آج دیکھ رہے ہیں لوگ. تو قرآن کی غیب کی خبریں لوگ دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ دیکھیں گے. دراصل لوگوں کو قرآن سے جو لرزہ طاری ہے نا، اسی لیے طاری ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ کسی مذہب کے پاس وہ طاقت، وہ حقانیت، وہ روشنی، وہ نور نہیں ہے جو مذہب اسلام کے پاس موجود ہے. اس لیے انہیں لرزہ طاری ہے. قرآن پہ جو حملے ہو رہے ہیں نا، اسی لیے ہو رہے. شک پیدا کرو، لیکن انہیں نہیں پتا اہل ایمان مر جائیں گے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. قرآن سے لڑنے والا ذلیل ہو جائے گا، لیکن قرآن مقدس کی عظمت 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ روشن رہے گی.